رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ تو تفسیر کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس کے کچھ ماخذ میں بتا دوں کہ جہاں جہاں سے تفسیر کو لکھا جاتا ہے، تو تفسیر بیان کرنے کا جو پہلا ماخذ ہے قرآن پاک ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہی دوسرے قرآن پاک کے الفاظ کی وضاحت کے ساتھ کسی بھی ایک آیت کی وضاحت پیش کر دینا تفسیر القرآن بالقرآن ہے، جس کو تفسیر بالماثور بھی کہتے ہیں۔ اس طرح تفسیر القرآن بالحدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کے اندر ہیں، یا اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی قرآن پاک کی آیت کے ساتھ منسلک ہے، ریلیٹ ہے، تو اس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو بھی تفسیر بالماثور کہیں گے۔ اسی طرح تفسیر القرآن باقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال ہیں، ان کے ذریعے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے۔ پھر اس طرح تفسیر القرآن باقوال تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے اقوال کے ساتھ جو تفسیر بیان کی جائے گی۔ اسی طرح تفسیر القرآن بلغت القرآن بلغت العرب جو ہے، عربوں کی جو زبان ہے، اس کے اندر عربوں کے اشعار ہیں، عربوں کے محاورات ہیں، ان کے ذریعے جو تفاسیر کے اندر وضاحت کے طور پہ الفاظ لائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح تفسیر القرآن عقل السلیم جو ہے، انسان اپنی ذاتی عقل کے ذریعے بھی تفسیر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ تفسیر کے ماخذ ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے، انٹرویو کے اندر پوچھ لیتے ہیں تفسیر سے کیا مراد ہے، اور تفسیر کے ماخذ بھی 2-3 بتائیں۔ تو یہ 3-4 تفسیر کے ماخذ بھی آنے چاہیے، اس کی تفسیر بھی آنی چاہیے، تفسیر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کی اقسام اور اس کے ماخذ، یہ 3-4 چیزیں تفسیر کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ اور اس کے آگے پھر کوئی آپ اپنی پسندیدہ تفسیر بتائیں، اس کی خوبیاں، اس کا رائٹر کون ہے، وہ کیسے لکھی گئی ہے، آپ نے کون سی تفسیر پڑھی ہے۔ تو انٹرویو کے حوالے سے یہ اہم سبجیکٹ بھی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ سوالات کیے بھی جاتے ہیں، اور پیپر کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ آگے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو الفوز الکبیر خاص طور پہ نصاب میں شامل ہے، اس سے ریلیٹ بھی آگے بہت سے سوالات مزید آئیں گے۔ آگے سوال نمبر 17 تھا، 16 تک یہ تفسیر کی بات ہو رہی تھی۔ شہر مکہ کا پرانا نام فاران وادی بطحا ہے۔ حرب العبادلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو جیش العبادلہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ افریقہ کے اندر جو جنگیں ہوئی تھیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ابتدائی دور کے اندر عبداللہ بن ابئی جو تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر، بعض کی روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عباس تھے۔ یہ صحابہ کرام کے نام عبداللہ تھے بار بار، تو اس وجہ سے ان کو حرب العبادلہ کہ عبداللہ کی جنگ جو ہے جسے کہہ دیا گیا تھا، اس میں مسلمانوں کی طرف سے یہ عبداللہ کا جیش جو تھا، لشکر جو تھا، یہ اس کے اندر شامل تھا۔ سوال نمبر اس کے علاوہ ان کو عبادلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر بن ناس ہیں، بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک صحابی کو شمار کرتی ہیں بعض۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عمر بن ناس جو ہیں یہ والے نہیں تھے، عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ اس میں شامل ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ان کو جو ہے فقی عبادلہ بھی کہا جاتا ہے، ان چاروں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح راوی عبادلہ بھی ہیں، اس کے اندر کچھ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، اس طرح حضرت عبداللہ بن وہب ہیں، حضرت عبداللہ بن یزید ہیں، ان کو روایت العبادلہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ عبادلہ کے بارے میں بھی سوال کر لیتی ہیں، ثلاثہ عبادلہ بتا دیں، یا 2 عبداللہ کے نام بتا دیں کون کون سے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی، اس سے ریلیٹڈ انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ عبادلہ اربعہ میں سے کون کون سے عبداللہ تھے۔ تو ان میں سے 3 دے کے کلوا صحیح والا بھی آپشن بنا سکتی ہیں، 2 دے کے کلاہما صحیح والا، دونوں والا آپشن بھی بنا سکتی ہیں، یا ان میں سے ایک بھی نہ دے، لہذا منہا وہ کر دیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، منہم ان میں سے، یا پھر جو ہے کہ کلوا صحیح کے سارے ٹھیک ہیں، اس طرح بھی اس میں سے آپشن بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 19 کے اندر آگے ہے، جنگ یمامہ میں کل کتنے مسلمان حفاظ شہید ہوئے تھے؟ قرطبی کے مطابق 700 ہوئے تھے۔ یہ 12 ہجری کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تھی۔ اس کے اندر جو تھے مسلمانوں کے کمانڈر جو تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے،
اس کے اندر جو مسلمانوں کی فوج تھی ان کی تعداد 13,000 تھی، جبکہ اس کے خلاف مسلمہ کا جو گروہ تھا 40,000 تھی اس کے اندر۔ اس کے اندر جو ہے 1400 کل مسلمان جو شہید ہوئے تھے 1400 تھے، کچھ روایات کے اندر 1200 مسلمان بھی تھے، لیکن اس کے اندر جو مسلمہ کا گروہ تھا اس کے اندر 21,000 جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور مسلمہ کے گروہ کی کمپلیٹ تعداد جو تھی 40,000 تھی، مسلمان اس کے اندر جو ہیں وہ 1300 تھے۔ تو اس میں مختلف روایات ہوتی ہیں، مختلف جو تاریخ دان ہوتی ہیں انہوں نے مختلف اس کے اندر وضاحتیں کر دی گئی ہوتی ہیں۔ تو 700 کا جو ہندسہ ہے وہ جو حافظ تھے اس کے اندر ان کی بیان کی گئی ہے تعداد۔ اوورآل ٹوٹل تعداد اس کے اندر ہے وہ 1400 اور 1200 کے قریب شمار کی جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک 700 حافظ ہی تھے اس کے اندر جو شہید ہو گئے تھے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام موسٹلی جو تھے قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر